تو یہ بہت بڑا لاس ہے، داؤد فیملی کا نہیں، پاکستان کا نہیں، مسلم امہ کا لاس ہے۔ وہ غریبوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں، غریبوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، یتیموں کو کپڑے بھی پہنا رہے ہیں، لاچاروں پر انویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ سائنس کی طرف جاتے ہوئے مسلمان جوان متون نہیں ہونے چاہیے، لائق تحسین ہونے چاہیے۔ یہ لینے والے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے دینے والے ہاتھ ہیں۔ یہ جو موت ڈوب کے مرنے والی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ یہ بلب فلاں نے ایجاد کر دیا، یہ آبدوز فلاں نے بنا دی، یہ اینک فلاں نے بنا دی، یہ گھڑی فلاں نے ایجاد کر دی، یہ گاڑی فلاں نے ایجاد کر دی، اور یہ ٹرین اس نے بنا دی، ہوائی جہاز اس نے بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ اینگرو گروپ کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد ایک سمندری سفر میں فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی منزل ٹائٹینک کا ملبہ تھا، اور سمندری آبدوز میں وہ دیگر 3 لوگوں کے ساتھ سوار تھے، اور یہ سمندری آبدوز 13,000 فٹ گہرائی تک جانے کی استعداد رکھتی تھی، استطاعت رکھتی تھی، کیپیسٹی تھی اس میں اتنی، اور یہ سمندر میں جا رہے تھے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے۔ اور سلیمان داؤد جو شہزادہ داؤد کے بیٹے تھے، گلاسکو کی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور سائنس فکشن لٹریچر ان کا شغف، شوق اور ان کی تعلیم کا ایک حصہ تھا، تو وہ اس طرح کی ریسرچ کرتے رہتے تھے، اس طرح کے معاملات دیکھتے رہتے تھے۔ تو بیٹے نے جانے کا فیصلہ کیا تو باپ نے بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک 19 سالہ نوجوان ہے، اور وہ ایک ریسرچ کے سفر پہ جانا چاہتا ہے، سمندر کی تہوں میں جانا چاہتا ہے، تو باپ نے فیصلہ کیا کہ اسے سب سے بہترین دنیا کی آغوش فراہم کرے گا۔ ایک 19 سالہ بچہ ہے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اور دنیا کے مشکل ترین سفر پر جانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس فیملی کی مجبوری ہے جانا، دنیا کی متمول ترین فیملی ہے، دولتیں ہیں، دولتوں کے انبار ہیں، پاؤنڈز ہیں، ڈالرز ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، فیکٹریاں ہیں، پاکستان کے ٹاپ بزنس مین ہیں، لیکن اس کے باوجود تیسری نسل جو ہے وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہی ہے، تیسری نسل ریسرچ میں ہے، تیسری نسل تعلیم میں ہے، سائنس میں ہے، لٹریچر میں ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو 19 سالہ سلیمان داؤد سمندر کی تہوں میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے، تو 48 سالہ باپ شہزادہ داؤد جو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، وہ ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک 19 سالہ بیٹا ہے، ایک 48 سالہ باپ ہے، $5 لاکھ کے عوض ایک سمندری آبدوز کو ہائر کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور سمندروں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ 19 سالہ بیٹے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین آغوش اور دنیا کا سب سے بڑا ساتھ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کا باپ، اور اس کے باپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی امید اور اگلی زندگی کا سہارا 19 سالہ بیٹا۔ لیکن دونوں باپ بیٹا مالدار ہیں، دونوں باپ بیٹا اینگرو کمپنی کے مالکان ہیں، داؤد فیملی کا ایک بہترین اثاثہ ہیں۔ وہ سفر کر رہے ہیں سائنس کے لیے، وہ سفر کر رہے ہیں ریسرچ کے لیے، وہ سفر کر رہے ہیں ایک جستجو کے لیے۔ آج بعض لوگ بات کر رہے ہیں کہ $5 لاکھ سمندری سفر پر لگا دیے، کتنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، کتنے کو پانی مل جاتا، کتنوں کو کھانا مل جاتا۔ وہ اللہ کے بندو، آلریڈی یہ لوگ درجنوں ٹرسٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ٹرسٹیز ہیں، درجنوں بڑے بڑے خیراتی اداروں کو لاکھوں ڈالرز یہ سالانہ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ لینے والے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے دینے والے ہاتھ ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ سائنس میں، تحقیق میں، ریسرچ میں جستجو کر رہے ہیں۔ ایسے مسلمان تھے ماضی میں، جو مال بھی تھا، دولت بھی تھی، بزنس بھی تھا، سٹیٹس بھی تھا، دنیا کا سب کچھ تھا، وہ پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، آگے بھی بڑھتے تھے، اور دنیا میں وہ ترقی بھی کر رہے تھے۔ تو یہ وہ فیملی ہے جو مال دینے والے ہیں، اور اس کے بعد سائنس میں، ریسرچ میں، تحقیق میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ باپ بیٹے کے سفر کو آج کچھ لوگ متعون کر رہے ہیں، کچھ لوگ تان کر رہے ہیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ یہ باپ بیٹا ایک بہت خوبصورت سفر پر تھے، ایک بہت بڑے سفر پر تھے، اور اس بچے کا جو ایک تعلیمی رجحان تھا وہ سائنس فکشن لٹریچر کی طرف تھا، اور ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کی ایک دنیا کوشش کر رہی ہے ایک عرصے سے۔ وہ نیو یارک کی طرف ایک سفر تھا ٹائٹینک کا 5 اپریل 1912 کو، تقریباً 110 11 12 سال
سال اس سفر کو ہو گئے ہیں۔ برطانیہ سے نیو یارک وہ جا رہا تھا، بعد میں اس کی ایک کھلنڈری سی مووی بھی آئی 90s میں، ایک اس میں لڑکا اور ایک اس میں لڑکی بنا کے اس کو ایک رومانوی حیثیت دے دی گئی، لیکن یہ ایک بڑا اہم سفر تھا۔ ٹائٹینک ایک بڑا اہم جو ہے وہ سمندری بیڑا تھا جو آئس برگ سے سمندری تودے سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہوا۔ اس پر بڑی ریسرچ ہوئی، بعد میں امریکنوں نے کی، برطانیہ کے برٹش نے کی اور یورپین لوگوں نے کی، اور لوگ کر رہے تھے۔ تو ایک سائنسی جستجو اور تحقیق کا ایک سفر تھا جس میں اتفاقی طور پر ایک پاکستانی فیملی بھی آ گئی، اینگرو گروپ کے یہ لوگ بھی آ گئے اور یہ اس پر سفر کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے۔ تو یہ سمندری آبدوز جو 13,000 فٹ کی مسافت تک جا سکتی تھی، یہ کسی حد تک گئی اور اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گئی، اور ریڈار سے اور جو مواصلاتی ادارے تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کو کافی دنوں تلاش کرنے کے بعد کل امریکی عہدیداروں نے اس کے بارے میں اعلان کیا کہ ہم اس کو نہیں کھوج سکے، اور ہمیں کچھ ذرات ملے ہیں اس کے تباہ ہونے کے۔ یقینی طور پر وہ آبدوز تباہ ہو گئی ہے، اور اس میں موجود 5 لوگ جن میں 2 پاکستانی بھی تھے وہ یقینی طور پر اب ہم میں نہیں رہے، وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو داؤد فیملی ہے اس کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے بھی اس کی یقین دہانی کرا دی۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے، ان کی نیکیاں ہیں، ان کے خیر کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ پھر یہ جو موت ڈوب کے مرنے والی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ کسی پر دیوار گر جائے، اچانک موت ہو جائے، ہیضہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈوب کے مر جائے تو یہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ میدان جہاد، قتال اور کفار کے ساتھ لڑنے والی شہادت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک شہادت کی قسم ہے، صحیح احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ لیکن مجھے خاص طور پر یہ جو بات کرنا ہے وہ شہزادہ داؤد اور یہ داؤد فیملی اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کی فکری رجحانات کی بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر کہ ایک تو باپ بیٹے نے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، ایک دنیا کا مشکل ترین سفر کرنے کا فیصلہ کیا، یہ اس میں موت بھی 100% نظر آ رہی تھی اور ایڈونچر بھی 100% موجود تھا، اور دنیا کے سامنے ایک نئی کھوج اور تحقیق لانے کے امکانات بھی 100% موجود تھے۔ کیوں یہ امکانات تھے؟ یعنی کسی چیز کا قبل از وقت جو ہے وہ اس کی ایک امکانی منظر کشی کرنا، قبل از وقت سائنسی تصورات دنیا کو دینا، اس طرف یہ فیملی آج کل کام کر رہی تھی۔ سائنس فکشن لٹریچر اس بچے کا، سلیمان داؤد کا موضوع تھا، اور پھر یہ سائنسی ایجادات کی امکانی منظر کشی کے لیے یہ سفر کیا گیا تھا۔ یہ پوری فیملی بلینرز ہونے کے باوجود، ملینرز ہونے کے باوجود ان کے جو کام کیا تھے، ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں یہ لوگ دلچسپی لیتے تھے، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں دلچسپی لیتے تھے، کھاد اور کھانے پینے کی اشیاء اور اس میں بنانے میں دلچسپی لیتے تھے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں دلچسپی لیتے تھے، اور اس میں بہت بڑے انویسٹرز تھے، یہ انویسٹ بھی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے، داؤد فیملی کا نہیں، پاکستان کا نہیں، مسلم امہ کا لاس ہے۔ وہ غریبوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں، غریبوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، یتیموں کو کپڑے بھی پہنا رہے ہیں، لاچاروں پر انویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ کووڈ میں پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹ اسی داؤد فیملی نے کیا ہے، اور وینٹیلیٹرز کی صورت میں، ویکسینیشن کی صورت میں، مفت ادویات فراہم کرنے کی صورت میں، مفت کھانے فراہم کرنے کی صورت میں ذرا گلیمرائز کر دیا جاتا ہے ملک ریاض کو، یا گلیمرائز کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ میڈیا کے لوگوں کو پلاٹ دیتا ہے، میڈیا کے لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، میڈیا کے لوگوں کی ہوٹلنگ کرتا ہے، میڈیا کے لوگوں پہ انویسٹ کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میڈیا کے لوگ بھی ملک ریاض اور ملک ریاض کے جو ہے وہ دسترخوان اور ملک ریاض کے خیراتی کام، یہ اینگرو گروپ پاکستان کا بہت بڑا انویسٹر ہے، پاکستان کا بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں یہ لوگ، اور پاکستان کو بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ان کے ٹیکس سے بہت پاکستان کا بہت بڑا حصہ ایک چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیراتی کام بھی ان کے الگ ہیں۔ درجنوں خیراتی اداروں کے یہ ٹرسٹیز ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے شوق جو ہیں وہ ٹیکسٹائل مارکیٹنگ کے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچرنگ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ہیں، اور سائنس فکشن میں ہیں، ایجادات میں یہ جا رہے ہیں، سمندری سفر کر رہے ہیں، زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، یہ بلب فلاں نے ایجاد کر دیا، یہ آبدوز فلاں نے بنا دی، یہ اینک فلاں نے بنا دی، یہ گھڑی فلاں نے ایجاد کر دی، یہ گاڑی فلاں نے ایجاد کر دی، اور یہ ٹرین اس نے بنا دی، ہوائی جہاز اس نے بنا دیا۔
انگریزوں کی تعریف دن رات بیٹھ کر کرتے ہیں، اور اپنے اگر کوئی مسلمان سمندر کی تہوں میں کھوجنے جاتے ہیں، ریسرچ کرنے جاتے ہیں، تحقیق کرنے جاتے ہیں اور آ کے دنیا کو کچھ دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گو ٹائٹینک اسلام کا موضوع نہیں ہے، گو ٹائٹینک پہ جو چیزیں آ گئیں وہ اسلام کا موضوع نہیں ہے۔ 15 اپریل 1912 کو ہونے والا ایک بڑا زبردست سفر تھا اور ایک سائنسی ایجاد تھی، وہ آئس برگ سے ٹکرایا، زیر زمین گیا، ہزاروں لوگ مر گئے، تو اس پر ایک تحقیق ہو رہی ہے، دنیا بھی کر رہی ہے، عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان بھی اس پر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کو متون کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس نے $5 لاکھ وہاں پر لگا دیے؟ بھائی اس نے اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں ڈالرز مسلمانوں پر لگا چکا ہے وہ خاندان، اور سائنسی ایجادات کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ دنیا کو ہم کل کو بیٹھ کے بتائیں گے کہ ٹائٹینک پر ریسرچ ہوئی، سلیمان داؤد گیا، شہزادہ داؤد گیا، تو سائنس کی طرف بڑھتا ہوا مسلمانوں کا سرمایہ، سائنس کی طرف بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی جوانیاں اور سائنس کی طرف جاتے ہوئے مسلمان جوان متون نہیں ہونے چاہیے، لائق تحسین ہونے چاہیے، ہم ان کے شکر گزار ہونے چاہیے ہمیں کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ داؤد فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شہزادہ داؤد کے خیراتی کاموں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سلیمان داؤد کو اور اس فیملی کو اور جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، خاص طور پر شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد کی بخشش فرمائے اور جنتوں میں انہیں مقام عطا فرمائے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، جس طرح یہ دنیا میں یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ خیر کا کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ان کی قربانیوں کو، ان کے کاموں کو قبول فرمائے۔